الحمد لله الذي لا إله إلا هو مالك الملك والصلاة والسلام على الذي لا مثل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. زندہ قوت کی جہاں میں بھی توحید کبھی، زندہ قوت کی جہاں میں بھی توحید کبھی. اب کیا ہے بس ایک مسئلہ علم کا نام. روشن اگر اس دور سے ظلمت کردار نہ ہو، روشن اگر اس دور سے ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. سامعین کرام، حاضرین مجلس اور تمام طلبہ نظام، ہمارے یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا اور گفتگو سننا صرف اس لیے ہے کہ ہم اچھے مقصد کی طرف گامزن ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم فلاح و کامیابی کا راستہ اختیار کر لیں، اس زمانے میں بھی سرخ رو ہو اور قیامت میں بھی ناکامی کا سامنا نہ ہو. حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پیش پڑھی ہے. اس میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تمہاری دنیا کی زندگی بھی اور اخروی کی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی. حضرات، دیکھنے میں تو یہ الفاظ بہت مختصر، بہت معمولی، بہت ہلکے پھلکے، زبان پر ان کا تلفظ بہت آسان، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے نہایت وسیع و جامع، بہت عظیم، میزان کے اعتبار سے بہت وزنی، طاقت و قوت کے اعتبار سے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور ہے. در حقیقت ان الفاظ میں اتنی توانائی و اثر انگیزی ہے کہ اس سے خوش فکریاں لہرما ہوتی ہیں. اس کے پڑھنے سے جسم میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے پڑھنے سے تن مردہ میں جان پڑ جاتی ہے. زمانے میں انقلاب آ جاتا ہے اور نوجوانوں کی کایا پلٹ جاتی ہے. نیا جوش، نئی امنگ اور نیا جذبہ کروٹیں لینے لگتا ہے. حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یہی الفاظ کہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، یہ الفاظ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. دراصل یہ حروف الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. ان میں جامعیت ہے، زندگی کے ساتھ ان کا وابستہ اور قلب و دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. ان میں صداقت و سچائی ہے، گہرائی و گہرائی ہے، یقین و اعتقاد ہے، صبر و شکر ہے، امانت و دیانت ہے، قوت ایمانی اور ہمت دینی ہے. حضرات، جس کی زندگی میں بھی یہ کلمہ سرایہ کر گیا، اس کے میں انقلاب پیدا ہو گیا. جن لوگوں میں بھی اس کا کرنٹ دوڑ گیا، ان میں انقلاب برپا ہو گیا. جن کی طبیعتوں نے بھی اس کی حلاوت کو محسوس کیا تو ہمیشہ اقبال اور اسی کا خادم بن گیا. دوستو، حضرت عمر فاروق مکہ کے نوجوانوں میں ذہانت اور روعہ و دبدبے کے اعتبار سے ایک امتیازی مقام رکھتے تھے. سفارت فرائض کی آپ ہی کے ذمہ تھے. سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن رہے ہوئے تھے. ایک تہیہ کر لیا اور جوش و جذبات کے عزائم لے کر کھڑے ہوئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر ڈالوں. کہ پورے عرب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبشے میں ڈال رکھا ہے. چلو آج پاکستان ہی ختم کر دوں. نہ رہے گی باس، نہ رہے گی باسری. نبی کو قتل کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے. سخت غصے کی وجہ سے سید القونین کے خاتمے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں عبداللہ بن علی سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر بولے کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس نے پورے عرب کو تماشا بنا رکھا ہے. عبداللہ بن علی بولے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تمہارے بہن بہنوں نے اس کلمے کی قدر ہو چکی ہے. دین اسلام بھی ان کے رگ رگ سرایہ کر چکا ہے. وہ بھی اللہ کا اسلام ہو چکے ہیں. ان الفاظ نے ایسا اثر کیا کہ حضرت عمر کے چہرے پر شعلہ غضب اور بھڑک تھا. فوراً پلٹے، بہن بہنوں کے گھر پہنچے. وہ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھنا موقوف کر دیا. مگر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں بھڑک پڑ چکی تھی. کہا کہ تم دونوں بھی دین اسلام اپنے دین سے پھر گئے ہو. تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے. مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اس قدر مارا کہ جسم لہولان ہو گیا. لیکن بہن نے قوت ایمانی اور ہمت دینی کے ساتھ کہا کہ اے عمر، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو. اب یہ کلمہ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر چکا ہے، ادھر نہیں سکتا. حفیظ جلالدین نے اس کا استعارہ کیا ہے. بہن بہنوں کو عمر نے اس قدر مارا کہ جسم زخموں سے نکل کر بہنے لگی خون کی دھارا. بہن بولی عمر تو ہمیں مار بھی ڈالے. شکنجوں میں کیسے ابویا کتوں سے نسوائے. اب ہم نے دی مگر ہم نے دی حق سے پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل رہی ہے گر نہیں سکتے. دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے
پجاری عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی ہے۔ حضرات غور کیجیے ان مختلف الفاظ نے، ان مختصر سے الفاظ نے عورتوں نوجوان خواتین کے اندر ایسی روح ان کے قلب و دماغ میں پیدا کر دی، ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ان کے نزدیک عزیز و اقارب بچے اور بھائی جسم دل دماغ بھی اس کلمے کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ دوستو محمد کی قاہرانہ طاقت نے اس مظلومانہ انداز کے آگے ہار مان لی۔ دھیرے سا جگر پھول کی پتی سے کٹ گیا، فوراً بول اٹھے کہ جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے لا کر سناؤ۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ الفاظ سامنے آئے آمین باللہ و رسولی، بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، کیا گئے تھے اس کلمے کو ختم کرنے، لیکن اس کلمے نے ہی ان کے کفر و شرک کی گردن مروڑ دی۔ پھر اسلام میں داخل ہو کر وہ کارنامے انجام دیے جس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ حضرات اس کلمے نے دنیا کو ایک حقیقت کا درس دیا، جو پیشانیاں بتوں پتھروں کے سامنے جھکا کرتی تھی انہیں ان کا حقیقی مقام دلا کر ایک معبود حقیقی کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ اس نے اس دنیا کو لازوال طاقت، ایک قوت و اعتقاد عطا کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نظریہ حیات عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو شیخ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے